السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ احسا اسلامک سینٹر حفوف سعودی عرب کے اس شرعی کورس جس کا عنوان ہے نکاح اور کامیاب شادی میں حاضری دینے والے ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں، اسلامی بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا اس شرعی اور دینی کورس میں استقبال کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس کا بہترین صلہ اور بدلہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور اس شرعی کورس کے ذریعہ نکاح جیسے اہم عبادت اور اہم مسائل کے جاننے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ العزیز یہ شرعی کورس ہر جمعہ کو سعودی ٹائم سے 4 بجے شروع ہوگا اور 5 بجے تک ختم ہو جائے گا، اور 3 مہینہ مسلسل نکاح اور کامیاب شادی کے تعلق سے مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ صحت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو ہم اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس جو عنوان ہے، موضوع جو ہے شادی، نکاح اور کامیاب شادی، یہ بہت ہی اہم ٹاپک اور بہت ہی اہم عنوان اور موضوع ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فقہائے کرام نے باقاعدہ اس پر فقہ کی کتابوں میں باب قائم کیا ہے، اور محدثین نے بھی حدیث کی کتابوں میں باب قائم کیا، بلکہ بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام نے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اور نکاح جیسے اہم عبادت کے مسائل بیان کرنے کی خاطر موٹی موٹی عربی میں، اردو میں اور مختلف زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، اور بہت ہی کشادہ انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس نکاح کے احکام و مسائل کو، نکاح کی شرطوں کو، کامیاب شادی کی صفات کو، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ نکاح جیسی اہم عبادت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبوی کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ نکاح اور کامیاب شادی، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس عمل کو اسلامی مزاج کے مطابق نہ کیا جائے، شریعت کے مطابق نہ کیا جائے، دین کے حساب سے نہ کیا جائے۔ کوئی بھی کام، دنیاوی کوئی کام ہو یا اخروی کوئی کام ہو،
معاملات ہوں، تجارت ہو، بیع و شرع ہو، کوئی بھی کام اس وقت تک کامیاب کا نام نہیں پا سکتا یا اسے کامیاب نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ عمل اسلامی شریعت کے عین مطابق اور اسلامی شریعت کے مزاج کے مطابق نہ ہو۔ کوئی شخص اپنے نکاح کو، اپنی شادی کو، اپنے ولیمے کو یا اپنی تجارت کو غیر مسلموں کے نہج پر کافروں کے بنائے گئے قانون کے مطابق وہ کرے تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رہ کر اسے کامیاب کہہ سکتا ہے، لیکن جو کامیابی کی سرٹیفکیٹ دینے والا مولا ہے اور کامیابی کی سرٹیفکیٹ دینے والا جو سنجیدہ سماج اور معاشرہ ہے وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان مرد اور عورت، بحیثیت مسلمان بچی کے گارجین اور ولی، بحیثیت مسلمان لڑکا جو کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کے ارمان جیسے ہمارے دل و دماغ میں جاگیں، چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ ہوں یا بذات خود لڑکا ہو یا بذات خود وہ لڑکی ہو جو دلہن بننے کی آرزو رکھتی ہے، ضروری ہے کہ شادی کے احکام و مسائل سمجھے، جانے، پڑھے۔ شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شرعی مقصد، دینی مقصد، سماجی مقصد وہ جانے اور پڑھے، کیونکہ تاکہ شادی کے بعد کی زندگی خوشگوار انداز میں میاں اور بیوی، لڑکی کے گھر والے، لڑکے کے اقربا اور رشتہ دار بالکل اچھے طرح زندگی گزار لے اور یہ شادی کامیاب شادی ہو اور یہ شادی سعادت مند شادی ہو اور یہ شادی ایسی شادی ہو جس میں اللہ کی رضا میسر ہو۔ سب سے پہلے نکاح کا معنی کیا ہے؟ میں کیا پڑھانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ نکاح کا معنی۔ نکاح کا معنی ہم بستری بھی ہوتا ہے، جماع بھی ہوتا ہے، اور نکاح کا معنی دو چیزوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا۔ عربی زبان کے حساب سے نکاح کا معنی ہوتا دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا، جوڑ پیدا کرنا۔ لیکن اسلامی شریعت کے حساب سے شرعاً شریعت کے مطابق نکاح کہتے ہیں، غور سے سنیں گے، نکاح کی میں تعریف پڑھا رہا ہوں، لڑکی کے ولی کی اجازت سے، اور ولی مرد ہی ہوگا، لڑکی کے ولی کی اجازت سے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان شریعت کے مزاج کے مطابق لطف اٹھانے کے لیے، لطف اندوزی کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ نیک نسل پیدا کرنے کے لیے ایک صالح صحیح سماج، سوسائٹی اور معاشرے کو جنم کے لیے دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ، میاں اور بیوی کے درمیان ایک ایگریمنٹ، ایک عہد و پیمان، ایک وعدے کا نام نکاح ہے۔ گویا نکاح کی تعریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لڑکی کے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ دوسری بات، شادی کے اغراض و مقاصد میں سے، چاہے شادی شدہ اس کلاس میں موجود ہو بچے یا بچیاں وہ بھی سنیں، یا غیر شادی شدہ اس کلاس میں موجود ہو وہ بھی سنیں۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق ایک دوسرے سے دونوں کا فائدہ اٹھانا، لطف اندوزی کرنا، ساتھ ہی ساتھ اس سے بڑھ کر ایک اور عظیم ترین مقصد ہے نیک نسل پیدا کرنا اور اپنی اولاد کے ذریعہ ایک ایسا سماج بنانا، ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی سوسائٹی جنم دینا جو صالح ہو، جو نیک ہو۔ اور یہ ایک عہد و پیمان ہے، ایگریمنٹ ہے، ایک وعدہ اور وعید ہے، ایک وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ جو نکاح کے ذریعے لڑکا ایک لڑکی سے کرتا ہے، لڑکا یعنی دولہا اپنی دلہن سے کرتا، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ عہد و پیمان ہے، ایک طرح سے ایک شپت ہے کہ میں بحیثیت شوہر پوری زندگی 2 مہینہ کے لیے نہیں، چند سال کے لیے نہیں، پوری زندگی اپنے نبی کی رہنمائی کے مطابق پوری وفاداری کروں گا۔ اور اسی طریقے سے لڑکی کی طرف سے بھی دولہے کو قبول کرنے سے پہلے نکاح کے وقت یہ ایگریمنٹ ہے، یہ عہد و پیمان ہے، ایک وعدہ ہے جسے اللہ جانتا ہے کہ میں بحیثیت دلہن، میں بحیثیت تمہاری بیوی اور انشاءاللہ تمہارے بچوں کی امی ہونے کی حیثیت سے پوری زندگی اپنی طاقت کے حساب سے، اپنے نبی کی سنت پاک اور اپنے اللہ کے حکم کے حساب سے، اے شوہر نامدار میں تمہارے ساتھ وفاداری کروں گی ہر طرح سے۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے اور دونوں کا یہ مقصد ہو کہ ہر ایک شوہر بھی اور دلہن بھی، لڑکا بھی اور لڑکی بھی ایک دوسرے کو شریعت کے مزاج کے مطابق اپنی ذات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے دینی معاملات سے، اپنی خدمات سے ایک دوسرے کو مکمل لطف اٹھانے کا موقع دے، فائدہ اٹھانے کا موقع دے، منورنجن کرنے کا چانس دے۔ ساتھ ہی ساتھ لڑکا جو نکاح کے لیے بیٹھا ہے مجلس نکاح میں، یہ گویا عہد و پیمان اور مقصد ہے کہ اس نکاح کا مقصد جہاں بہت سارے ہیں وہیں پر ایک عظیم ترین مقصد ہے کہ ہم نیک ذریت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم نیک سماج اور نیک سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ نکاح کا معنی ہے۔ اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، ہم غور سے سنیں، اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور شادی کرنے کا شوق دلایا ہے اور شادی کرنے پر ابھارا ہے۔ گویا یہ ایک عبادت ہے اگر عبادت کے طور پر کیا جائے، عبادت سمجھ کے اگر شادی کی جائے تو یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور اس حکم پر عمل کرنے والا اللہ کا فرما بردار ہوگا اور اللہ کی فرما برداری ہی اصل عبادت اور بندگی۔ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 3، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مشورہ دوں کہ شادی کرنے سے پہلے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی سورہ نساء کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں اور شادی پر لکھی ہوئی
بہت ساری کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں. ایک کتاب کا نام میں بتاتا ہوں, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ العروس, دولہے کا تحفہ. اور اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حکم کیا دیا, فَنِكِحُوا, تم لوگ نکاح کرو, شادی کرو, مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں, جو تمہیں پسند ہوں. مثنا و ثلاثہ و رباع, دو سے اگر تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو دو سے کرو, 3 سے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو 3 سے کرو, 4 سے شادی کرنے کی طاقت آپ کے پاس ہے تو آپ 4 سے کرو, اور اگر 2 سے 3 سے 4 سے بیک وقت یا بیچ میں گیپ کر کے شادی کرنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم 1 سے کرو. اس سے بھی ایک آزاد عورت سے بھی شادی کرنے کی طاقت نہیں تو لونڈیا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا شادی کرنے کا. اور میں آگے بتلاؤں گا کہ شادی کے درجات کیا ہیں. ایک نقطہ میرے سامعین کرام اور کلاس میں موجود حضرات اور پیاری بہنوں اور بچیوں ذرا غور سے سنیے گا. یہاں مخاطب کیا گیا ہے دولہے کو اور لڑکیوں کے باپ کو. ایک طرح سے کیا کہا, مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں. اب بڑا مسئلہ ہے کہ پسند کی کسوٹی کیا ہو. آج سماج کے اندر پسند کی کسوٹی جہیز ہے. آج سماج کے اندر پسند کی کسوٹی چھمک چھلو ہے. آج سماج کے اندر پسند کی کسوٹی حرفن مولا ہو, فحاشی میں, برائی میں, میک اپ میں, اس میں شریعت کے مزاج کے حساب سے پسند کی کسوٹی ہے لڑکا دیندار ہو, بااخلاق ہو, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, چاہے بھیک منگا ہو. لڑکے کے اندر کیا ہو, اخلاق اور دین, اخلاق اور دین. اور عورت کے اندر جس کو آپ اپنی دلہن بنانا چاہتے ہیں, شریک حیات بنانا چاہتے ہیں, اس کے اندر کسوٹی کیا ہے, دین. یہی چیز اس کے اندر بھی ہے. دین, ایمان, اخلاق, دین کی معلومات, شرعی علم, یہ اصل ہے. کیونکہ جس لڑکی کے اندر شرعی علم ہے, اخلاق ہے, دین ہے, عبادت گزار ہے, یقیناً وہی وفاداری کرے گی. اور جس لڑکے کا اخلاق اچھا ہے, اس کا دین اچھا ہے, وہی لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کرے گا. اللہ تعالی نے یہ فَنِكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ والی آیت محرمات کے ذکر کرنے کے بعد کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محرمات کے ذکر کرنے کے بعد کہ تمہارے لیے کون کون سی عورتیں حرام ہیں, ان کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, یہ عورتیں جو تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ تمہارے لیے جائز ہے ان تبتغوا باموالکم, کہ تم انہیں تلاش و جستجو کرو مال دے کر کے, اپنے مال کے ذریعہ, یعنی حق مہر دے کر کے. محسنین غیر مسافحین, یعنی برے کام سے بچنے کے لیے, نہ کہ حیوانی درندگی شہوت رانی کے لیے. گویا تم شادی کرو فحاشی سے, زناکاری سے, بدکاری سے بچنے کے لیے, ہمیشہ نبھانے کے لیے, نہ کہ شہوت رانی کے لیے, خواہش وقتی طور پر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کہ چلو 2 مہینہ رکھوں گا, 3 مہینہ رکھوں گا,
साल भर रखूंगा फिर तलाक दे दूंगा या छोड़ दूंगा, नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। गोया शादी के अंदर चंद चीजों का पाया जाना जरूरी है। एक ईजाब और कबूल, दूसरी चीज है महर की अदायगी, तीसरी चीज है हमेशा जिंदगी गुजारना वफादारी के साथ, एक दूसरे के साथ वफादारी करते हुए हमेशा जिंदगी गुजारने का अक्द और अहदो पैमान, न कि शियों की तरह महीना 2 महीना के लिए मुतआ, या आज फहाश औरतें, बेहया औरतें या बेहया मर्द जो चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए कुछ पैसे दे करके कर लेते, नहीं, ऐसा नहीं। साथ ही साथ ये चुपके जिसको कहा जाता लम मेरा, चंद दिनों के लिए ये बात ना हो, बल्कि खुल्लम खुल्ला हमेशा के लिए ये मियाँ बीवी के हैसियत से हो, ना कि दोस्ती निभाने के लिए। मेरे सामीने किराम, आइए हम शादी के कुछ दर्जात और निकाह के कुछ दर्जात बतलाना चाहते हैं। शरई और समाजी और इंसानी मसलहतों को सामने रखते हुए शादी के कुछ दर्जात, कुछ हैसियत और कुछ मर्तबे और रुतबे हैं। शादी के कुछ मकसद हैं। आज बहुत सारी औरतें और बहुत सारे मर्द हजरात 10 बच्चों के बाप हो चुके हैं, 2-1 बच्चों के माँ बाप हो चुके हैं, शादी कर चुके हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज की अक्सरियत शादी के अगराज व मकासिद, शादी के लक्ष्य, किस लिए शादी की इजाजत दी गई है और अल्लाह ताला ने किस लिए शादी का हुक्म दिया है, अक्सर लोग नहीं जानते। और अगर जानते तो आज इंसानी समाज के अंदर शादी ब्याह में जो खुराफात हैं या शादियां करने के बाद जो फितने हैं वो शायद ख़त्म हो जाते। तो मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ कि शादी करने में मसलहत क्या है, शादी करने का मकसद क्या है। चाहे बूढ़ा शौहर हो या जवान बूढ़ी दुल्हन हो, हर बच्चे को, हर बच्ची को, हर मर्द को, हर औरत को ये अपने सामने रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने शादी करने की जो इजाज़त दी है, अल्लाह ताला ने शादी करने का जो हुक्म दिया, इसका मकसद किस मकसद से। नंबर 1, शादी के मकासद में से एक मकसद है नस्ल की हिफाजत, नस्ल की, इंसानी नस्ल की बका और उसकी हिफाजत की शादी के जरिया हलाल जरिए से ज़्यादा मुसलमान की तादाद बढ़े, मुसलमान की तादाद बढ़े। मुसलमानों की तादाद को बढ़ाना, इंसानी नस्ल की हिफाजत, क्योंकि जितने ही मुसलमानों की संख्या और तादाद बढ़ेगी, कुफ्फार परेशान होंगे, गुस्सा होंगे, और जब मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी तो इन्हीं मुसलमानों में से आलिम पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, दीन की खिदमत करने वाले पैदा होंगे, और इस्लाम के परचम को पूरी दुनिया के अंदर लहराने के लिए अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले पैदा होंगे, और अपने रब के यहाँ पसंदीदा दीन की हिफाजत करने वाले पैदा होंगे, और उसकी तरफ से बचाव और दिफा करने वाले पैदा होंगे। तो शादी का मकसद क्या है? इंसानी नस्ल की हिफाजत, कसरत से लड़का पैदा करना। अब देखिए, मौजूदा दौर में जो अपने आप को बहुत बड़ा मॉडर्न
اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، روشن مزاج اور کھلے دماغ کا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تنگ نظر ہیں، حالانکہ وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے۔ نعرہ ہے ہم دو ہمارے دو بچہ پیدا ہو گیا، نسل کٹا دو۔ اسی لیے آگے بات آ رہی ہے کہ کس سے شادی کرنے کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے۔ تو پہلا مقصد ہے انسانی نسل کی بقا اور حفاظت اور تعداد میں اضافہ اور بڑھوتری، اور اس کی تعداد نہ بڑھنے پائے مسلمانوں کی، بچوں کی سنکھیا اور تعداد زیادہ نہ ہو۔ اس میں جہاں مرد مجرم ہے، اس میں سب سے بڑا جرم عورتوں کا ہوتا ہے۔ عورتیں نہیں چاہتے ہیں زیادہ بچہ پیدا کرنا، کہیں صحت کا بہانہ، کہیں کسی چیز کا بہانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شادیاں کرنے کی اجازت اسی ایک نیک ترین مقصد کے لیے دیا۔ شادی کا دوسرا مقصد ہے عزت، عصمت اور شرمگاہ کی پاکی اور اس کی حفاظت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے جسم میں ایک طاقت رکھی ہے، اور وہ طاقت ابھرتی ہے اگر جائز طریقے سے اس طاقت کا استعمال کر کے دل کو تسلی انسانی چاہے مرد ہو یا عورت نے نہیں حاصل کیا تو حرام کام کرے گا، ناجائز کام کرے گا، زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب کرے گا۔ اسی لیے شادی کا دوسرا مقصد ہے عزت، عصمت اور شرمگاہ کی حفاظت، تاکہ انسانی سماج پراگندہ نہ ہو جائے، انسانی سماج اور سوسائٹی بگڑ نہ جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب جائز طریقے سے انسانوں کے خواہشات نفس کی تکمیل نہیں ہوگی تو زناکاریاں ہوگی، بدکاریاں ہوں گی، جس سے انسانی سماج کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ شادی کے اغراض و مقاصد میں سے تیسرا مقصد، ذرا غور کیجئے گا، شادی شدہ عورتیں بھی اور شادی شدہ مرد بھی، یا جو شادیاں کرنے کا ارمان اور دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی، شادی کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کا مکمل خیال رکھے۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اپنے دینی اور دنیاوی ساری ضروریات نہیں پوری کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے کہ شوہر اپنے مالی طاقت کے حساب سے، اپنی آمدنی کے حساب سے، اپنی جسمانی طاقت کے حساب سے اپنی بیوی کا مکمل خیال رکھے، اور اسی طریقے سے بیوی بھی اپنی طاقت کے حساب سے، اپنے مال کے حساب سے، اپنے ہنر کے حساب سے وہ اپنے شوہر کی مکمل دیکھ ریکھ اور رعایت کرے، اور خرچ کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اپنی بیوی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سرتاج کی ہے، منسٹر صاحب کی ہے، شوہر صاحب کی ہے۔ شوہر کی اپنے بیوی پر خرچ کرے، شوہر خرچ کرے اپنی بیوی پر اپنی طاقت کے حساب سے، اپنے مالی آمدنی کے حساب سے۔ لیکن آج سماج کے اندر لڑکی کے ساس اور سسر کے دنیا دار ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا، ایک بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ شوہر میں ہوں اپنی بیوی کا، میں شوہر ہوں۔ شوہر کون ہے؟ میں سارا کما کر کے کہاں بھیجنا ہے؟ کہاں بھیجنا ہے؟ بیوی پر 1 روپے نہ خرچ کرنا، بیوی کی صحت کا خیال نہ کرنا، بیوی کو اس کے اقربا اور اعزا کے حوالے کر دینا۔ سارا پارسل کہاں پارسل کرنا ہے؟ ابو کے پاس، امی کے پاس، بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس،
اور بیوی کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہاں، اگر بیوی اپنی آمدنی میں سے اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہے کہ یہ اس کی وفاداری کی دلیل ہے، یہ اس کی شرافت کا پروف ہے، حالانکہ جبکہ بیوی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مالی ذمہ داری نہیں ہے، واجبی کوئی ذمہ داری نہیں، تو یہ شادی کا مقصد یہ ہے تاکہ ایک کمزور عورت جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، سماج کے اندر عقل کے حساب سے، جسم کے حساب سے، سوجھ اور سمجھ کے حساب سے کمزور مانی گئی ہے، اس کا کوئی رکھوالا ہو، اس کے خرچ برچ کا کوئی ذمہ دار ہو، اس کی دیکھ ریکھ کا کوئی ذمہ دار ہو۔ اسی لیے شادی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ یہ شرعی کورس سے اس لیے میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا۔ بیوی کا خرچہ کس کے اوپر؟ شوہر کے اوپر۔ لیکن سماج میں کیا ہے؟ سماج میں کیا ہے؟ شوہر کے لیے موٹر سائیکل کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا، فرنیچر کا انتظام کرنا، 7 پشت تک کے لیے برتنوں کا استعمال کرنا، شوہر کے سارے رشتہ داروں کے لیے یہ دستی ہے، یہ بٹوا ہے، یہ پنکھا ہے، اس کا انتظام کرنا، اور کیا ہے؟ شوہر کے سارے رشتہ داروں اور گاؤں والوں کے لیے مٹھائی کا انتظام کرنا، ان کے سارے دوستوں کو لا کر کے ان کی جہنم کو بھرنا، اور اگر نہیں آپ نے کیا تو آپ کی لڑکی چاہے سونا ہو، ساس کے ہاں گری نگاہ سے دیکھی جائے گی، سسر کے ہاں گری نگاہ سے دیکھی جائے گی، نندوں کے ہاں گری نگاہ سے دیکھی جائے گی، خود یہ حیوان صفت شوہر بھی بار بار تانا مارے گا تو لائی کیا تھی؟ خرچ کی ذمہ داری میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد لوگ عورتوں پر گورنر ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، نگراں ہیں، پہرہ دار ہیں۔ یہ مقام کیوں ملا؟ یہ رتبہ کیوں ملا شوہروں کو؟ قوام کہا گیا، منسٹر ان کو کہا گیا، حاکم کہا گیا، نگہبان کہا گیا، دیکھ ریکھ کرنے والا کہا گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر برتری دی ہے، یعنی شوہروں کو بیویوں پر برتری دی ہے، اور کی وجہ سے وہ بما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے شوہر قوام، منسٹر اور حاکم ہے کہ وہ اپنے کمائی میں سے، اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، کس پر؟ بیوی پر۔ اور خرچ جو شوہر نہ کرے، جو شوہر اپنی بیوی پر خرچ نہ کرے، اسی خرچ کی وجہ سے جو جناب آپ کو رتبہ ملا ہے قوامیت کا، حاکم کا، منسٹری کیوں ملی آپ کو اپنی بیوی کے اوپر؟ کیونکہ آپ اپنی کمائی سے مہر دیتے ہو، اپنی بیوی کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہو، اپنی بیوی کے لیے لیٹنے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہو، اپنی بیوی کے لیے اپنی کمائی سے گھر بنا کر کے دیتے ہو، وغیرہ وغیرہ، اسی لیے قوام ملا۔ تو سارا خرچہ بیوی کا اور شادی کا سارا خرچہ شوہر کے اوپر ہے، لڑکی پر 1%۔ ہاں، اگر لڑکی خوش دلی کے ساتھ، بقیب خاطر، کشادہ دلی کے ساتھ اپنے شوہر کا تعاون اور اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے اپنی کمائی میں سے کچھ دے دے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا بلند اخلاق ہے، وہ اس کا شوہر کے ساتھ بہترین انداز سے وفاداری ہے۔ شادی کے اغراض و مقاصد میں سے عورتیں خاص طور پر اس چیز کو سنیں گی، بچیاں خاص طور پر۔ شادی کے جو بیان کیے گئے 3 مقصد ہیں، ان میں سے ایک اور چوتھا مقصد یہ ہے سکون میسر رہے۔ سکون، شوہر بھی سکون کی زندگی گزارے اور بیوی بھی سکون کی زندگی گزارے، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے راحت ملے، اطمینان ملے، سکون ملے، محبت ملے، انس ملے، یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔
یہ نہیں کہ شوہر ٹیڑھا ہے تو بیوی ڈبل ٹیڑھی ہے، یا بیوی ٹیڑھی ہے تو شوہر ٹبل ٹیڑھا۔ کوشش کی جائے کہ شوہر یہ ٹھان لے کہ ہم اپنی بیوی کو سکون پہنچائیں گے، اور شوہر یہ بھی جانے کہ عورتیں تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں، ان کے ٹیڑھے کا خیال نہیں کیا جائے گا، وہ بائیں پسلی سے پیدا کی ہے۔ اور بیوی یہ چاہ لے کہ ہم اپنے شوہر کو ہر طرح سے سکون، تو شادی کے اغراض و مقاصد میں سے ہے کہ شوہر بیوی کے لیے سکون، اطمینان، عیش و عشرت کا سامان بنے، اور بیوی شوہر کے لیے سکون، نفسیاتی سکون اور اطمینان ملے۔ یہ نہیں کہ بیوی بیمار ہے، درد سے پریشان ہے، اور شوہر نامدار چونکہ میں منسٹر ہوں، چل کھانا بنا، چل ماں کا پیر دبا، چل جھاڑو لگا، سکون رہے گا۔ یا مان لیا شوہر بیچارہ محنت مزدوری کر کے آیا، اب سکون حاصل کرنے کے لیے فون لگایا، محترمہ سو رہی ہیں، جب جگیں گی تب شوہر کے فون کا جواب دیں گی۔ بیچارہ تھکا ہارا آیا، 8 بجے ڈیوٹی گیا تھا کھیتی میں کسی میں، وہ 11-12 بجے آتا، اس کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، مسکراہٹ چاہیے، بوسہ چاہیے، دل میں خوشی داخل کرنے والی کوئی محترمہ چاہیے۔ محترمہ سو رہی ہیں، یا اپنے سہیلیوں سے بات کر رہی ہیں، یا اپنی ماں سے گڑگڑا رہی ہیں آج ایمو اور واٹس ایپ پر۔ وہ آیا، اس کے بعد کچن میں گئی، لپ جھپ اٹھا کر کے ہنس گئی۔ نہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم خود انسان ہیں، عقل مند ہیں۔ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے شوہر کے لیے سکون، اطمینان کا ذریعہ بنے گی۔ پریشان دل لے کر کے شوہر آیا ہے، ہم اس کے دل میں خوشیاں داخل کریں گے۔ پریشان ہے ہماری بیوی، اس کے رشتہ داری میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، جسمانی طور پر وہ کسی وجہ سے کسی بیماری کا شکار ہے، بچوں کا غم ہے یا جھمیلا، وہ بھی انسان ہے۔ شوہر سول لے کے ہم اپنے بیوی کا غم بانٹیں گے، ہم منسٹر ہیں، ہم سکون پہنچائیں گے۔ تو یہ سکون حاصل کرنے کے لیے، اور ایک بات جان لو، بات لمبی ہوتی جا رہی، کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت جس طرح ہر انداز سے اپنے شوہر اور اپنی بیوی سے سکون حاصل کر سکتا، ماں سے بھی وہ سکون نہیں حاصل کر سکتا ہے، باپ سے بھی وہ سکون نہیں حاصل کر سکتا ہے، اور دولت سے بھی وہ سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ بیوی یہ سکون کا ذریعہ ہے، شوہر یہ راحت اور اطمینان کا سادھن ہے۔ آپ ذرا شادی شدہ ہوں گے، دیکھیے، آپ کو آپ کی ماں سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، اس کا حق الگ ہے، باپ سے محبت اور ہونی چاہیے، ان کا حق الگ ہے، لیکن جو سکون آپ، جس انداز کا سکون، اطمینان آپ اپنے بیوی سے حاصل کر سکتے ہیں، ماں سے حاصل کر سکتے ہیں، ابا سے حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں کہ جس طرح کا آپ جانتے ہیں، ہر طرح کا سکون جس طرح آپ اپنے شوہر سے حاصل کر سکتی ہیں، آپ اپنے بیرنا، اپنے بھائی سے حاصل کر سکتی ہیں، آپ اپنے ابا سے حاصل کر سکتی ہیں، آپ اپنے بیٹے سے حاصل کر، ہر انداز سے سوچیں۔ تو یہ شادی کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ اعراف آیت نمبر 189۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیا، انسان ہی، ہاں، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے۔ کس سے؟ بیوی سے سکون ملے۔ آج کتنے فاسق و فاجر ہیں، بیویوں کو چھوڑ کر حرام ذریعے سے دوسروں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے کمظرف اور بیوقوف ہیں، ماں کے ابھارنے پر بیوی پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، باپ کے بدتمیزی مزاج کی وجہ سے باپ کے ابھارنے پر، بھاوج کے ابھارنے پر، اپنی بہنوں کے ابھارنے پر وہ سکون حرام جگہ پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیوی کو بالکل ایک مردہ لاش کی طرح بے اختیار، بے حقوق چھوڑ دیتے ہیں۔ سکون کے لیے تمہاری بیویاں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور یقیناً
सुकून बीवी ही के पास मिलता है, बच्चों के पास भी वो सुकून। हमारे भी बच्चे कोई हैदराबाद में है, कोई बम्बे में है, कोई, लेकिन जो हमें अपने बच्चों की बीवी से सुकून मिलता है वो मिल सकता है किसी और से नहीं मिल सकता। एक शौहर को जो सुकून अपनी बीवी से मिल सकता है नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही वो अल्लाह जिसने तुमको एक नफ्स यानी आदम और हव्वा से पैदा किया, वजअला मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नफ्स हस्ते आदम से पैदा किया और उनके लिए हव्वा को पैदा किया। क्यों अल्लाह ने हव्वा को पैदा किया? क्योंकि अल्लाह हमारा और आपका खालिक और पैदा करने वाला है। अल्लाह ही अकेले जानता है कि एक मर्द को किससे सुकून हर नाहिए से, हर अंदाज से मिल सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आदम के लिए हव्वा को पैदा किया ताकि आदम हव्वा से सुकून हासिल करें। बुरा न लगे तो मैं कहूँ, इस क्लास के अंदर औरतें भी दिख रही हैं। ऐ वो औरतों जो अपनी बहुओं की सास हो, ऐ वो औरतों जो अपनी भावज की ननद हो, आपका एहसास मोहतरमा, आपके लड़के को सुकून आपकी बहू ही से मिलेगा, आपके भाई को सुकून आपकी भावज ही से मिलेगा। हमने इसी गुनहगार कानों से, इसी गुनहगार आंखों से ऐसी औरतों को देखा और सुना है कि अगर शौहर अपनी बीवी के साथ थोड़ी देर तक लेटा रहे तो सास का दिहाती जुमला हर वक्त लिए पड़ी रहती है, और अपना जमाना ये सास भूल जाती है। जब उसका जमाना था तब भूल जाती है वो अपना जमाना। तुम्हारे बच्चे को सुकून तुम्हारी बहू से मिलेगा और तुम्हारी बहू को सुकून तुम्हारे बेटे से मिलेगा। और जब ये दोनों, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू सुकून इस्लामी मिजाज के हिसाब से सुकून में होगा तो तुम्हारे घर में सुकून आ जाएगा। तुम्हारा घर जहेज से जन्नत नहीं बनेगा, हसद से जन्नत नहीं बनेगा, फितनों से जन्नत नहीं बनेगा, मन में आर बगल में छुरी से जन्नत नहीं बनेगा। अगर ये चीजें हैं तो तुम्हारा घर अल्लाह के अजाब से जहन्नम बने। तुम अपने बच्चे की सुकून का एहतमाम करो और तुम्हारा बच्चा अपने लिए सुकून का एहतमाम करे और तुम्हारी बहू अपने शौहर के सुकून का एहतमाम करे। और शादी के अगराज व मकासद में से है कि इंसानी समाज की हिफाजत, ताकि इंसानी समाज बेहयाई, बदकारी, फहशकारी में ना मुलव्विस हो जाए कि इंसानी समाज का अखलाक बिगड़ जाए। शादी के अगराज व मकासद में से छठा मकसद है नस्ब की और नस्ल की हिफाजत। नस्ब की हिफाजत, नस्ल की, फला बिन फला बिन फला बिन फला। अब मुतआ के जरिया चंद मिनटों में के लिए, चंद महीनों के लिए शादी करके या जना के जरिया क्या नस्ल की हिफाजत होगी? नहीं। तो नस्ल की हिफाजत। दूसरी चीज क्या है शादी के अगराज मकासद में? रिश्तेदारियों को बढ़ाना, रिश्तेदारियों को मजबूत करना, रिश्तेदारियों में सिला रहमी पैदा करना, ताकि ये जब रिश्तेदारियों के अंदर आपसी जोड़ होगा, आपसी मोहब्बतें होंगी, सिला रहमियां होंगी, तो हक पर मदद करने में रिश्तेदारों की ये ताकत बनेगी। तो ये शादी के अगराज व मकासद में से है। शादी के अगराज व मकासद में से सातवां मकसद जो उलमाए कराम ने जिक्र किया है कि शादी के जरिया एक मुसलमान बच्ची और एक मुसलमान बच्चा हैवानियत से बुलंद होकर इंसानियत को अपनाए। एक ऐसी इंसानियत जो फयाज इंसानियत हो, जो शरीफ इंसानियत हो, जो संजीदा इंसानियत हो, हैवानियत और दरंदगी ना हो। ये शादी के साथ अगराज व मकासद के अलावा और बहुत सारे मकसद हैं, अगराज हैं
جن کو شریعت اسلامیہ نے سامنے رکھتے ہوئے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ بات لمبی ہوتی گئی اور اسی پر میں درس ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس جمعہ کو 4 بجے ہوگا اور اگلے درس کو اور مختصر کرنے کی کوشش کروں۔ مجھے امید ہے کہ اس درس سے آپ نے سیکھا نکاح کا مطلب، نکاح کا شرعی حکم، نکاح اور شادی کس لیے کی جاتی ہے، اور جب ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھ کر کے ہم شادیاں اپنی یا اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی کریں گے تو کامیاب شادی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔